ویڈیو کے اندر یہ بتایا گیا تھا کہ بچوں کو تندرست کیسے رکھا جائے۔ اس کے متعلق 3 باتیں کی گئی تھیں، ایک صفائی اور دوسرا اچھی غذا، تیسرا بیماریوں سے بچاؤ کا طریقہ۔ اب اس کے بعد جو اگلی بات ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کی نشو و نما اور صحت کا راستہ، کہ ایسی کون سی چیزیں اختیار کی جائیں جس کے ذریعے بچہ عمر کے ساتھ اس کی صحت بڑھتی چلی جائے۔ اگر اس کو اچھی غذا ملتی رہے گی تو اسے کوئی شدید بیماری لاحق نہیں ہوگی، اور اس کے ساتھ ہر مہینے بچے کا وزن بڑھتا چلا جائے گا۔ جو بچہ اچھی طرح بڑھ رہا ہو وہ صحت مند ہوتا ہے۔ جس بچوں کا اوروں کے مقابلے میں وزن آہستہ آہستہ بڑھے یا وزن بڑھنا رک جائے یا وزن کم ہونا شروع ہو جائے وہ تندرست نہیں ہو سکتا، یا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اسے غذا صحیح نہیں مل رہی، کم مل رہی ہے، یا اسے کوئی شدید بیماری ہے، یا ان دونوں باتوں کا شکار ہے۔ بچہ تندرست ہے یا نہیں اور اسے کافی صحت بخش غذا مل رہی ہے یا نہیں، یہ جاننے کا بالکل آسان طریقہ ہے۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ ایک چارٹ بنا لیں، اس کے اندر پہلے مہینے جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اس طرح مہینے لکھ لیں۔ اب آپ جنوری میں اس کا وزن کریں کتنا ہے، پھر اسی طرح فروری میں کریں، مارچ میں کریں، دیکھیں اس کا وزن گھٹ رہا ہے یا بڑھ رہا ہے، عمر کے مطابق اس کا وزن بڑھ رہا ہے گھٹ رہا ہے۔ تو آپ جو ہے اچھا ڈاکٹر اس سے مشورہ کریں اس کے متعلق، وہ انشاءاللہ آپ کو اچھا راستہ بتا دے گا، اچھی گائیڈ لائن دے دے گا جس کے ذریعے آپ بچوں کا خیال رکھ سکیں گے۔ اب آتے ہیں ایسی غذائیں جو ناقص ہوتی ہیں اور اس کے ذریعے جو بچوں پر اثر پڑتا ہے، اس کے متعلق بات کریں گے۔ بہت سے بچے اس لیے ناقص غذا کا شکار ہوتے ہیں کہ ان کو کافی مقدار میں غذا نہیں ملتی، یا وہ زیادہ تر ایسی غذا کھاتے ہیں جس کے اندر پانی بہت زیادہ ہوتا ہے اور ریشہ بھی ہوتا ہے، تو ان کے جسم کو جتنی توانائی کی ضرورت ہوتی ہے وہ اسے نہیں ملتی۔ مثلا وٹامن اے یا آیوڈین، ان کے اندر کمی پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ کئی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب ایسے مسائل کہ جن پہ توجہ تو دینی چاہیے لیکن بہت اہم ہیں لیکن کم، اور دوسری وہ جو بہت اہم ہے اس نشانی کو ضرور دیکھنا چاہیے۔ جو کم اہم ہے یعنی اتنا مسئلہ نہیں، لیکن مسئلہ تو پھر بھی ہے، خیال تو رکھنا ہے، لیکن کم مسئلہ ہے۔ جن میں کم مسئلہ پیدا ہوتا ہے، نمبر 1 ان کی جو نشو و نما ہوتی ہے، جو ان کا بڑھنا ہوتا ہے وہ سست ہو جاتا ہے، جسم کمزور ہو جاتا ہے، یہ اس کا پیٹ وغیرہ پھول جاتا ہے، یہ جسم لاغر قسم کا ہو جاتا ہے، بالکل لاغر، اور اسے بھوک نہیں لگتی، اس کی جو ہے توانائی کم ہو جاتی ہے، کمزور ہو جاتا ہے، اس کی جو رنگت ہے، جو اس کا رنگ ہے بالکل پھیکا ہو جاتا ہے، اور ایک یہ بھی ہے کہ وہ مٹی کھانے کا خواہش مند ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ خون کی کمی ہوتی ہے، جو اس کے دونوں ہونٹوں کے کناروں پر زخم وغیرہ ہو جاتے ہیں، زکام ہو جاتا ہے، اور دوسری طرح انفیکشن وغیرہ ہو جاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس کو رات کو نظر بھی نہیں آتا، یہ ان کے اندر بیماریاں ہوتی ہیں، یہ جو کم صورت یعنی کم سنجیدہ ہوتی ہیں، اتنا اس میں مسئلہ نہیں ہوتا ہے لیکن اتنا نہیں۔ اب جو بہت ہی زیادہ پرابلم والی بیماریاں ہیں، بہت ہی سنجیدہ صورت ہیں،
جس کے اندر بچوں کا جلد سے جلد علاج کرایا جائے۔ ان میں سب سے پہلے کیا ان کا وزن دیکھنا ہے، ہم نے کم ہو رہا ہے یا بڑھ رہا ہے یا نہیں بڑھتا، پاؤں کے اوپر سوجن وغیرہ ہے اور کبھی کبھی چہرے پر بھی سوجن ہے یا نہیں، یہ دیکھنا ہے۔ سیاہ دھبے، نیلے یا کھلے زخم، یہ چیزیں دیکھنی ہیں۔ اور سر کے بال کم ہونا شروع ہو گئے ہیں یا صحیح ہیں یا گر رہے ہیں۔ ہنسنے کھیلنے کے حوالے سے وہ خوش ہوتا ہے، اس کی خواہش رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، اور اس کے منہ کو چیک کرنا ہے، اس کے منہ کے اندر زخم ہے یا نہیں۔ اسی طرح اس کی ذہانت کو دیکھنا ہے، اس کی ذہانت کیسی ہے، نارمل ہے یا نہیں نارمل، ان چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہے۔ اور اندھا پن، یہ بھی بیماری کی علامت میں سے ہے۔ اگر اندھا پن آ جائے تو یہ بہت ہی پرابلم والی بات ہے، اس لیے ڈاکٹر کو جلد سے جلد دکھایا جائے۔ اور جو ناقص غذائیت کی علامتیں کسی شدید بیماری مثلاً اسہال یا خسرے کے بعد ظاہر ہوتی ہے، جو بچہ بیمار ہو یا بیماری کے بعد اچھا رہا ہو تو اسے تندرست بچے کے مقابلے میں عمدہ غذا دی جائے۔ یعنی جو تندرست بچہ ہوتا ہے، جو اس کو اچھی غذا دی جاتی ہے، اس سے زیادہ کئی بڑھ کر اس کو اچھی غذا دی جائے۔ اور ناقص جو غذائیں ہوتی ہیں ان کو روکنے کا طریقہ اور اس کے علاج کرنے کے لیے بچے کو کافی غذا دیں اور دن میں کئی بار دیں۔ بچے کی اصل غذا میں زیادہ توانائی والی چیزیں مثلاً پھلیاں ہوں، سبزیاں، ممکن ہو تو دودھ، انڈے، مچھلی اور گوشت بھی کھلا دیں اسے۔ اور جو پیچز وغیرہ ہوتے ہیں، سال ہوتا ہے، تو ان بچوں کے لیے سب سے زیادہ خطرناک چیز جسم میں پانی کا کم ہونا، ان کے جسم میں پانی کم ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے کیا کرنا ہے، ان کو ایسی چیزیں کھلائیں جس کے ذریعے پانی کی کمی دور ہو جائے، یا ماں اس کو دودھ پلاتی رہے اور ساتھ پانی کی جو کمی ہے دور کرنے کے مشروبے ہیں وہ بھی پلاتی رہے۔ اسہال والے بچوں کے لیے دوسرا بڑا خطرہ ناقص غذائیت ہے۔ بچہ جو ہی کھانے لگے اسے اچھی غذا کھلائیں۔ اور اب آگے بخار کی طرف۔ بخار، چھوٹے بچوں کو تیز بخار 39 سینٹی گریڈ جو ہے بخار ہو تو اس کی وجہ سے انہیں دورے پڑنے لگتے ہیں، ان کے دماغ کو نقصان ہوتا ہے۔ بخار کم کرنے کے لیے کپڑے وغیرہ انہیں جو ہے وہ انہیں اتار دیں، اور بچے کو اگر بچہ رو رہا ہو یا نہ رو رہا ہو، خوش معلوم ہونا ہو، لیکن اسے اس طرح اس کے جو ہے کپڑے اتار دیں بچوں کے، تو اس کے ساتھ ڈاکٹر سے اس کا علاج کرواتے رہیں، صحیح خوراک وغیرہ کھلائیں، اور اسے جو ہے جسم بہت گرم ہو اور کپکپا رہا ہو تو جسم پر ہلکا ٹھنڈا زیادہ ٹھنڈا نہیں پانی ڈالیں، تو اس سے جو ہے اس کا بخار کم ہو جائے گا۔ اور جو ہے جو ماتھے کے اوپر پٹیاں وغیرہ بھی رکھیں، اس سے بھی اس کا بخار کم ہوگا۔ اب آ گئی دوروں کی بات۔ جو دورے پڑتے ہیں بچوں کو دورے پڑنے کی عام وجوہات یہ ہیں کہ تیز بخار ہونا، جسم میں پانی کی کمی، اور مرگی اور گردن توڑ بخار۔ یہ بخار زیادہ ہو تو اسے تیزی سے کم کرنے کی تدبیریں کریں۔ پانی کی کمی کی علامتیں، گردن توڑ بخار کی علامتوں پر نظر رکھیں۔ بخار یا کسی اور مرض کی علامتوں کے بغیر اچانک پڑنے والے دورے عام طور سے مرگی کے ہوتے ہیں، خاص طور پر اگر دوروں کے بیچ میں بچہ ٹھیک معلوم ہو، دورے دن میں پہلے جبڑا پھر پورے جسم اکڑ جائے تو ٹینسس ہو سکتا ہے۔ اب اس کے بعد گردن توڑ بخار، یہ خطرناک بیماری خسرہ یا کسی اور خطرناک بیماری کے ساتھ حملہ کر سکتے ہیں۔ جن بچوں کی ماں کو بخار ہوتا ہو تو انہیں جو ہے گردن توڑ بخار ہو سکتا ہے۔ بیمار بچہ جو سر کو بہت پیچھے جھکائے رہتا ہو، جس کی گردن اتنی اکڑ گئی ہو کہ آگے نہ بڑھ سکے اور جسم
جس کا جسم عجیب طرح سے ہلتا ہو اسے گردن توڑ بخار ہو سکتا ہے۔ اب آتے ہیں بچوں کی عام علامتیں۔ پھیکا یا زردی مائع رنگ، خاص طور پر پپوٹوں کے اندر کا مسوڑوں اور ناخنوں کا کمزور بچہ جلد تھک جاتا ہے۔ اسی طرح مٹی کھانا پسند کرتا ہے، اور عام وجوہات غذا میں فولاد کی کمی، پیٹ کے پرانے انفیکشن اور اسی طرح ملیریا۔ ان سے بچاؤ کا طریقہ کیا ہے؟ گوشت اور انڈے جیسی غذائیں کھلائیں جن میں فولاد زیادہ ہوتا ہے۔ پھلیوں کے بیج دالیں، مونگ پھلی اور اسی طرح گہرے ہرے رنگ کے سبزیاں بھی کھلائیں، ان میں بھی فولاد ہوتا ہے۔ اگر ضروری ہو تو فولادی نمکیات منہ کے ذریعے بھی دیں۔ خبردار، چھوٹے یا بڑے بچوں کو فولادی گولیاں مت کھلائیں، یہ اس کے لیے زہریلی ثابت ہو سکتی ہیں۔ اس کے بجائے بچے کو فولاد سیرپ کی شکل میں کھانے کی چیزوں کے ساتھ ملا کر دیں۔ اس کے بعد آتے ہیں کیڑے۔ اگر گھر کے ایک بچے کے پیٹ میں کیڑے ہوں تو سارے گھر کو دوا کھانی چاہیے۔ کیڑوں سے بچنے کے لیے بچوں کو چاہیے کہ صفائی کے رہنما اصول کی پابندی کروائیں، کھلی جگہ کے بجائے بیت الخلاء میں پخانہ کریں، کبھی بھی ننگے پاؤں نہ پھریں، کبھی بھی آدھا کچا یا آدھا پکا گوشت یا مچھلی نہ کھائیں، صرف ابلا ہوا یا صاف کیا ہوا پانی پلائیں۔ یہ ہیں اصول جس کے ذریعے آپ بچوں کا خیال رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ اس طرح بچوں کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے بچے بہترین اور اچھی زندگی